بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ قسم ہے میں ضرور بہکا دوں گا انہیں اور ضرور انہیں امیدیں دلاؤں گا وَلَآمُرَنَّهُمْ اور ضرور انہیں کہوں گا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ کہ وہ چوپایوں کے کان چیریں گے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے فقد خسر خسرانا مبینا تو وہ صریح نقصان میں پڑ گیا یعدہم ویمنیہم شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزویں دلاتا ہے وما یعدہم الشیطان الا غرورا اور شیطان انہیں فریب کے وعدے دیتا ہے اولئک مأواہم جہنم ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے ولا یجدون عنہا محیصا اور اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ شروع والی آیت میں یہ شیطان کا قول ہے کہ جب اللہ عز و جل نے اس کو مردود قرار دیا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اللہ عز و جل نے اس کو کہا کہ تو مردود ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کو بدبخت بنا دیا۔ تو اس نے اللہ عز و جل سے پچھلی آیت میں بھی یہی گزرا کہ اس نے یہ کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تیرے بندوں میں سے کچھ حصہ ضرور لے لوں گا، یعنی ان کو گمراہ کر دوں گا۔ اب یہاں گمراہ کرنے کی چند صورتیں وہ طریقے بیان کر رہا ہے کہ کیسے گمراہ کروں گا۔ گمراہ کروں گا انہیں لمبی امیدیں دلا کر، کہ ہر انسان کو وہ لمبی امید دلاتا ہے کہ ابھی بہت عمر پڑی ہوئی ہے، ابھی توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی جو ہے وہ نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی ہماری جو ہے وہ جوانی اور کھیلنے کودنے کی عمر ہے، عبادت وغیرہ تو ہم بڑھاپے میں جا کر لیں گے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ شیطان نے اللہ سے کہا کہ میں اس طرح انہیں گمراہ کروں گا کہ انہیں لمبی امید میں مبتلا کر دوں گا، اور آج آپ دیکھیں کہ ہماری حالت یہی ہے، ہمیں اکثر جو ہے وہ اسی امید پر ہیں کہ جو دیکھیں جی ابھی بہت عمر ہے، ابھی تو جوانی ہے، کھیل کود لیں، ذرا اپنی زندگی گزار لیں، حالانکہ زندگی اصل یہی ہے، عبادت الہی میں زندگی نہیں ہے تو پھر اور کس چیز میں زندگی ہے؟ اتباع الہی زندگی نہیں ہے تو پھر اور کیا زندگی ہے؟ اصل زندگی اتباع الہی ہے اور اتباع رسول ہے، باقی سب کچھ مردہ ہے اور وہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔ تو اب انسان جو ہے وہ لمبی امید میں پڑا ہوا ہے، حالانکہ انسان کی آنکھوں کے سامنے کئی ایسے نوجوان دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ جو اسی امید پر بیٹھے ہوئے تھے کہ بڑھاپے میں جا کر عبادت کر لیں گے۔ کئی ایسے نوجوان، کیا ہم نہیں دیکھتے کہ نوجوانوں کے جنازے ادھر آتے ہیں؟ ہم نہیں پڑھتے جنازے؟ کئی ایسے بچے جو جوانی تک ہی نہیں پہنچ پاتے، وہ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو کسی کو تو کوئی یقین ہی نہیں ہے اپنی موت کا کہ کب آنے والی ہے، تو پھر یہ امید لگانا کہ ابھی میرے پاس بڑا وقت ہے، بعد میں جا کر توبہ کر لوں گا، یہ شیطان کی ایک چال ہے، اور شیطان کی اس چال کو اللہ نے خود بتا دیا ہے قرآن کے اندر ہی۔
ایک تو ہونا کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ شیطان کے کس طرح کے وار ہوتے ہیں، یہ وار اللہ نے خود بتایا ہے کہ وہ انسان کو لمبی امید میں مبتلا کرتا ہے، وہ انسان کو امید دلاتا ہے کہ ابھی بہت ٹائم ہے، حالانکہ وہ ممکن ہے کہ جب وہ یہ امید دلا رہا ہو اور اگلا لمحہ ہی جو ہے وہ ہماری موت کا ہو، ہم ایک سانس اندر لیں اور دوسرا سانس واپس آنا آئے، کیونکہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کب کس کی موت ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، وہ نہ ایک گھڑی آگے جاتی ہے اور نہ ہی ایک گھڑی پیچھے آتی ہے۔ تو یہ شیطان کی بہکانے کا طریقہ کار ہے کہ وہ انسان کو لمبی امیدوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آگے لفظ ہیں کہ شیطان نے کہا کہ میں ضرور انہیں حکم دوں گا کہ یہ چوپایوں کے کان چیریں۔ کان چیرنے کا مطلب یہ ہے کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ اونٹنی جب 5 دفعہ بچہ جان دیتی تو وہ پھر اس کو اپنے اوپر حرام کر لیتے، اس سے کوئی نفع نہ اٹھاتے، بلکہ یہ کہتے کہ یہ جو اونٹنی ہے یہ ہمارے بتوں کے لیے وقف کر دی گئی ہے، یعنی اس کا دودھ وغیرہ جو ہے وہ صرف بتوں کے لیے ہوتا اور اپنے لیے جو ہے وہ اس کو استعمال نہ کرتے۔ تو یہ اللہ عز و جل نے ان کا یہ طریقہ یہاں بیان فرمایا کہ یہ شیطان نے انہیں سکھایا، شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ کرنا جو ہے وہ عبادت ہے، تو اس لیے وہ یہ کام کرتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں بات کے ساتھ۔ اگلا ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ضرور انہیں حکم دوں گا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں بدلنے سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ عز و جل نے جس طرح بنائی ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا۔ جیسے ہمارے ہاں بعض لڑکے جو ہیں، اب یہ رواج آہستہ آہستہ جو ہے وہ تیزی پکڑ رہا ہے کہ لڑکے آپریشن کروا کر لڑکی بن جاتے ہیں، لڑکیاں اب آپریشن تو آ گئے ہیں، ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی تو کر لی ہے کہ لڑکے آپریشن کرواتے ہیں لڑکی بن جاتے ہیں، اور لڑکیاں آپریشن کروا کر جو ہے وہ لڑکے بن جاتی ہیں۔ یہ رواج ہے، اب تیزی ہو رہی ہے اس میں۔ اور بھی اس کے اندر علماء نے جو چیزیں بیان کی ہیں وہ یہ ہے کہ مردوں کا مشابہت اختیار کرنا عورتوں کے ساتھ، یا عورتوں کا مشابہت اختیار کرنا مردوں کے ساتھ، بال اس طرح کے رکھنا۔ آپ دیکھیں گے کہ لمبے لمبے بالوں والے لڑکے آپ کو نظر آئیں گے، حالانکہ یہ حرام ہے کیونکہ یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ رسول اللہ نے حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ عز و جل کی لعنت ہوتی ہے اس مرد پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اس عورت پر بھی لعنت ہوتی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ، ہمارے ہاں یہ عام ہے، لوگ لڑکے اور لڑکیاں مطلب گھر میں اب رہتے ہیں تو وہاں ہماری مطلب بہنیں بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، تو ہم ان کی چیز استعمال کر لیتے ہیں، جیسے ان کی چپل وغیرہ استعمال کرنا، یا وہ ہماری، حالانکہ یہ ناجائز اور حرام ہے، مرد کا عورت کی چیز استعمال کرنا یا عورت کا مردوں والی چیز استعمال کرنا، جو خاص مردوں کے لیے ہوتی ہیں یا جو خاص عورتوں کے لیے ہوتی ہیں۔ ہاں جو چیزیں ایسی ہیں کہ جو مشترک ہیں، ایک جیسی ہیں، سبھی استعمال کر سکتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ اس کو کرتے ہیں، بال اس طرح کے کٹوانا، اور اس کے اندر جو ہے وہ علماء نے وہ جو جسم گدوا لیتے ہیں جس کو ٹیٹو کہتے ہیں، ٹیٹو بنوانا، یہ بھی ناجائز لکھا ہے اس کے تحت ہی، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کی بنائی ہوئی چیز کو تبدیل کرنا ہے، اللہ عز و جل کی بنائی ہوئی چیز کا شکل بدلنے کی کوشش کرنا ہے، حالانکہ ایسا کرنا جو ہے وہ حرام ناجائز ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ یعدہم ویمنیہم، شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزوئیں، امیدیں دلاتا ہے، حالانکہ اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ جو اس کی امیدیں ہیں، اس کے وعدے ہیں، یہ سب کا سب دھوکہ اور فریب ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر فریب کے۔ اور پھر ان لوگوں کا انجام کیا ہے؟ اولئک مأواہم جہنم، ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، لا یجدون عنہا محیصا، کہ اس سے بچنے کی کوئی جگہ انہیں نہیں مل سکے گی۔ جو بندہ شیطان کی پیروی میں لگا رہا اور پھر اسی طرح اس کا انتقال ہو گیا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو اب اس کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہنم سے بچنے کی، اس کے پاس کوئی ایسا سفارشی نہیں ہے جو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کی سفارش کر کے جو ہے وہ اسے بچا لے۔ اگر یہ توبہ نہ کر سکا، اگر اس نے جو ہے وہ شیطان کی اتباع میں ایسا گم ہوا، بعض اوقات اللہ عز و جل کو اس طرح بندہ ناراض کر دیتا ہے کہ اللہ عز و جل بندے کو توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا، توبہ کی توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے۔ گناہ کر لینا اور پھر اس کے بعد توبہ کرنا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل، بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو وہ اس گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی رب ہے،
جو گناہوں کو بخشنے والا اور گناہوں پر پکڑ کرنے والا ہے، اس لیے مجھ سے توبہ کر رہا ہے، تو میں نے اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے معاف کر دیا۔ اب وہ بندہ تھوڑی دیر رکتا ہے گناہوں سے، بچا رہتا ہے، لیکن پھر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ وہ پھر رب کی بارگاہ میں یہی عرض کرتا ہے کہ مجھے معاف فرما دے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ عز و جل پھر یہی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں پر اس کی پکڑ بھی کر سکتا ہے اور اس کے گناہوں پر اسے معاف بھی کر سکتا ہے، اس لیے مجھ سے توبہ مانگ رہا ہے۔ فرشتوں کو گواہ بنا کر اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے معاف کر دیا۔ اور جتنی مرتبہ، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سلسلہ، یعنی اس کا گناہ کرنا، توبہ کرنا، پھر گناہ کرنا، پھر توبہ کرنا، یہ سلسلہ تب تک چلتا ہے حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ یعنی جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ قرب قیامت سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس سے پہلے چاہے اس نے 1000 دفعہ گناہ کیا اور 1000 دفعہ رب کی بارگاہ میں توبہ کی تو اللہ عز و جل اس کی توبہ ضرور قبول فرما لے گا۔ تو ہمیں اس کی اتباع کرنی چاہیے، شیطان کی اتباع نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ عز و جل کی اتباع۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہو گئے ہیں تو سب سے پہلے آئیں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہ کا اقرار کریں کہ یہ بات ہم سے غلط سرزد ہو گئی ہے، ہم سے گناہ ہو گیا ہے۔ پھر اس پر شرمندگی کا اظہار کریں کہ میں شرمندہ ہوں اپنے اس گناہ پر، اور پھر اپنے رب کے ساتھ یہ پکا وعدہ کریں کہ آئندہ کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ عز و جل ضرور رحمت فرمائے گا اور ضرور اس بندے کی توبہ قبول فرمائے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان قریب ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے۔ پیچھے کافروں کی جزا کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کی جزا جو ہے وہ جہنم ہے، اور یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جہاں بھی عذاب یا جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہاں اس کے ساتھ اللہ کی رحمت اور جنت کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، تاکہ انسان نہ ہی زیادہ خوف میں مبتلا ہو جائے اور نہ ہی زیادہ جو ہے وہ امید میں مبتلا ہو جائے، بلکہ دونوں سائڈیں درمیانی رہیں کہ اس کو جہنم کا خوف بھی رہے لیکن ساتھ اس کو جنت کی امید بھی رہے، رحمت کی امید بھی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جہنم کے خوف میں ایسا پڑے کہ اللہ کی رحمت سے بالکل ہی مایوس ہو جائے، حالانکہ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ سارے گناہ بخشنے پر قادر ہے۔ ہم یہ جو سپارہ پڑھ رہے ہیں اس کی پچھلی آیتوں میں گزر چکی ہے آیت کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ صرف شرک معاف نہیں کرتا جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے کسی کو، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہو اللہ عز و جل معاف کرنے پر قادر ہے۔ وہ اپنی رحمت سے چاہے تو سارے کے سارے گناہ ہی بخش دے۔ تو خوف بھی اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ ایسا خوف میں مبتلا ہو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اور رحمت پر امید بھی اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ بندہ جو ہے وہ خوف سے بالکل عاری ہو جائے، خوف اس کے اندر ہو ہی نہ، اس کا بس یہی ذہن ہو کہ اللہ غفار ہے، اللہ بخشنے والا ہے، میں جو بھی کروں اللہ بخش دے گا۔ اس کی صفت غفار بالکل ہے، لیکن ساتھ اس کی صفت قہار بھی ہے، ساتھ اس کی صفت جبار بھی ہے۔ یہ اسی کی صفات ہیں کہ وہ بخشتا ضرور ہے لیکن وہ گناہ پر پکڑ بھی کر سکتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے، وہ اس کی رحمت پر امید لگانی چاہیے لیکن اس کے عذاب سے بھی ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ کبھی اپنے بارے میں جو ہے وہ بندے کو بغیر خوف کے نہیں رہنا چاہیے۔ جبرائیل امین خوف میں رہتے ہیں، بہت روئے، ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں حضور نے پوچھا کیا ہو گیا، تو جبرائیل امین نے بتایا کہ میں اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ پتہ نہیں اللہ نے میرے بارے میں کیا فیصلہ کر رکھا ہے۔ شیطان جس نے اتنی ساری عبادتیں کیں، جگہ جگہ اس نے سجدے کیے، لیکن ایک وقت آیا کہ اس نے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور وہ مردود ہو گیا، اس کو بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ اب جبرائیل جو فرشتوں کے سردار، اور فرشتہ کون ہوتا ہے؟ جو معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اس سے کبھی خطا ہو نہیں سکتی، تصور بھی نہیں ہو سکتا خطا کا، کبھی وہ سوچتا بھی نہیں ہے خطا کے بارے میں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے میرے بارے میں کیا فیصلہ کر دیا ہے۔ اور آج ہم 4 دن تہجد پڑھ لیں اور اپنے بارے میں شاید یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کتنے بڑے ولی اللہ ہو گئے۔ 4 دن 5 نمازیں مکمل پڑھ لیں تو ہمارے ذہن میں آنے لگتا ہے کہ شاید یار پتہ نہیں میری کتنی بڑی جو ہے وہ ذات بن گئی ہے، میں کتنا بڑا مرتبہ ہو گیا میرا۔ وہ فرشتوں کے سردار اور اپنے رب کا خوف ہے ان کے دل میں، اور ہم انسان گناہوں اور خطاؤں کے اندر لتھڑے ہوئے۔ خطا ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے،
لیکن ہم جو ہے وہ اپنے رب کا خوف بالکل دل سے نکالے ہوئے ہیں۔ حالانکہ خوف اور رجا کا معاملہ، کیونکہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جہاں جہنم کا ذکر ہے وہاں جنت کا بھی ذکر ہے، تاکہ خوف بھی رہے ساتھ اور ساتھ امید بھی رہے رحمت کی، نہ زیادہ امید آ جائے کہ بندہ بالکل خوف کو چھوڑ دے، اور نہ زیادہ خوف آ جائے کہ بندہ بالکل امید کو چھوڑ دے۔ اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے یہاں جنت کا تذکرہ فرمایا اور آخر میں فرمایا کہ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، تو جس سے اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے تو اس سے جو ہے وہ اللہ عز و جل کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرمائے گا۔ تو جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کرے تو اللہ عز و جل اسے ضرور اس کی جزا اور بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں گناہ خطائیں لغزشیں اپنی رحمت سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مالک کریم نیکیاں کرنے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔